बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है और एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है बल्कि उन्होंने करार दिया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भुट्टो की पार्टी नहीं बची, वो जरदारी की पार्टी बन गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर के घर पर जो नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है उस वाक़ये की तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कौमी असम्बली के इजलास से मुतल्लिक़ भी हम बात करेंगे। जो कौमी असम्बली का इजलास और फिर मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास है वो किस मकसद के लिए बुलाया गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कल जब चमन में और पिशीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े जलसे किए हैं और कल बलूचिस्तान ऐसे लगता था कि बलूचिस्तान जाग उठा है। डेफिनेटली बलूचिस्तान के लोगों का सियासी शऊर बाकी सूबों से ज़्यादा है और वो इमरान खान के साथ खड़े थे और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी हो रही थी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो मुत्तहिदा इत्तेहाद है उसकी जानिब से जो बड़े जलसे किए गए हैं। चमन में बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी तादाद में लोग, शदीद बारिशें थीं और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में जो माहौलियाती तब्दीली है, मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसके आप देखें तबाह कुन असरात कि कल एक दिन में बिजली गिरने से, आसमानी बिजली गिरने से 22 से ज़ायद लोगों की डेथ हो गई है। कभी ऐसा नहीं सुना था कि एक दिन में बिजली गिरने से इतने नुकसानात हों और वो ज़्यादा जो जनूबी पंजाब है और फिर आगे बलूचिस्तान सिंध के इलाके हैं। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि पहले ही पाकिस्तानी कौम इस नालायक हुक्मरानों और हुकूमतों और मुक़्तदर तबक़ात के जो फ़ैसले हैं उसकी वजह से बहुत परेशान है। और ये जो आफ़ात हैं अल्लाह पाक इन आफ़ात से तमाम इंसानियत को महफूज रखे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज कोहाट में बहुत बड़ी गैदरिंग है, बहुत बड़ा जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई यहाँ पर तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी और जमात का। लेकिन अब जो हालात हैं, जिस बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में ये तहरीक का आगाज़ हुआ है और फिर उसके बाद सिंध में होगा, उसमें कोई दूसरी आरा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है और तमाम कौमों के, तमाम सूबों के, तमाम इलाकों के लोग एक ही तरह से इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और वो इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। सियासी और आइनी मामलात को और चीज़ों को लेके वो चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत की इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बाज़ औक़ात उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, बहुत सारी बातें भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मामलात तो चलते रहते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो गैदरिंग इकट्ठी करना और फिर वो दलेर आदमी हैं और वो हर जलसे में पहुंचते हैं और लोगों को एक नया जज्बा और उनके अंदर एक नया वलवला पैदा करते हैं और वो लोगों को वो एक अट्रैक्ट करते हैं और उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबियाँ हैं कि लीडर जेल में है और उसके बावजूद बैकवर्ड इलाकों में जहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी भी सोच भी नहीं सकते वहाँ इतना बड़ा जलसा, सिवाय मजहबी जमीयत या इस तरह की जमात इस्लामी या इस तरह की जो जमातें हैं जो अपने मदरसों के बच्चों के ज़रिए या अपना जो एजुकेशनल सेटअप है उसके ज़रिए इकट्ठे कर लेते हैं। तो सियासी जलसा इतना बड़ा वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो कौमी असम्बली का इजलास है। मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है कौमी असम्बली का। एक तो कल कौमी असम्बली का इजलास है जो 15 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और कौमी असम्बली का इजलास कल तलब किया गया, जबकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कल शाम 5 बजे होने वाले इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। इजलास में अपोजिशन का दिया गया एजेंडा ही ज़ेर बहस आएगा। इजलास के दौरान रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ भी उठाएंगी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है। ज़राए पार्लिमानी उमूर के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल 16 अप्रैल की बजाय अब 18 अप्रैल को होगा। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे।
اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریکوزیشن دی تھی جس میں جو 6 ججز کے خط کا معاملہ تھا اس کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے یہ ریکوزیشن دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے مقدمات ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہوں یا باقی سیاسی رہنماؤں کے جو ان کی مقدمات ہیں اس کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ریکوزیشن دی تھی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کل جو اہم ایشو ہوگا جس کے اوپر ڈسکشن ہوگی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آسکو نوٹس لیا گیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ آسکو نوٹس پبلک نہیں کیا گیا چونکہ اس میں تمام ججز کے ابھی دستخط مکمل نہیں ہوئے۔ اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر بھی میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے مختلف جو ایم این ایز ہیں ان کے ذریعے ریکوزیشن دی تھی 6 ججز کے خط کے معاملہ پر، اور جو حکومتی کمیشن تھا اور باقی جو معاملات تھے تو اس پر دیکھتے ہیں کہ کل شام 5 بجے اجلاس بلایا گیا ہے، اور یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر ہی بلایا گیا ہے، تو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب اعجاز چودھری بھی خط لکھ چکے ہیں چیئرمین سینٹ کو، یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہیں، اور ان سے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے اجلاس میں میرے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو اب 18 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی چونکہ جب سے بھی اعجاز چودھری تقریباً اب 1 سال ہو گیا ہے وہ جیل میں ہیں، ایک بار بھی ان کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پہلے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو اس وقت سینٹ کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے تھے جب یہ انتخابات وغیرہ تھے، میرے خیال میں صدر کا تھا یا سینٹ کے انتخابات تھے، تو اس کے بعد پھر اس پر عمل درآمدی نہ کیا پنجاب حکومت نے، سینٹ کے احکامات پر عمل درآمدی نہ ہوا۔ اب پھر دوبارہ انہوں نے خط لکھا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رانا محمود الحسن کے ڈیرہ پر نامعلوم افراد نے رات گئے فائرنگ کی ہے، اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ فائرنگ کا واقعہ شدید فائرنگ ہوئی ہے سینیٹر رانا محمود الحسن کے گھر پر جو ان کا ڈیرہ ہے، رات گئے۔ ترجمان رانا محمود الحسن کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد 1515 پر کال کی، پولیس موقع پر پہنچی، فائرنگ کے وقت رانا محمود ڈیرہ پر موجود نہیں تھے، فی الحال کسی کو شک کے دائرے میں نہیں لیا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو سینیٹر ہو اور اس کے گھر پر اتنا بڑا جو حملہ کیا جائے، اور ترجمان رانا محمود الحسن نے کہا کہ کتنی دیر فائرنگ ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد فائرنگ کرنے والے وہاں سے موقع سے فرار ہو گئے، اور پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج گڑھی خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اہم ایونٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے وہ جاری ہے۔ بلاول زرداری بھی آئین کی بالادستی کی باتیں کہہ رہے ہیں، آصف زرداری بھی آئین کی بالادستی کی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھٹو کی جماعت کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ بھٹو کا جو نظریہ تھا، اب ان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نظریہ تو تھا، اب وہ کس حد تک اور کن علاقوں میں وہ نظریہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، کن علاقوں میں نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک نظریہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آصف زرداری کے نظریے کو اس وقت کی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول زرداری سمیت آصفہ بھٹو نے جب یہ سیٹ لی ہے، ان کے مقابلے میں تمام امیدواروں کو پہلے نااہل کیا گیا، پھر وہ بیٹھ گئے، اور جو نہیں بیٹھا تھا پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ تھا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا اس کو اغوا کیا گیا، اور پھر اس سے بھی بیان آ گیا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ پہلا الیکشن تھا، سیاست میں پہلی انٹری تھی، آپ انتخابات جیت بھی جاتے تو جہاں پورے پاکستان میں فارم 47 بنے تو یہاں بھی بن سکتا تھا، اور پھر آصفہ بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی ہو تو سندھ میں، اندرون سندھ میں تو ان کے لیے انتخاب جو ان کا ایک آبائی حلقہ ہے وہاں جیتنا مشکل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے، یا انہوں نے بے نقاب ہونا ہوتا ہے کہ ایسے ہی معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اب ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تو رہی نہیں، وہ آصف زرداری کی بن چکی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں شریف خان خلجی، انہوں نے پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ شریف خلجی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہے، پیپلز پارٹی بھٹو نہیں زرداری خاندان کی جماعت بن چکی ہے۔
شریف خلجی کا کہنا ہے کہ میں نے مجبوری میں پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مراعات اور فنڈ کے لیے کبھی سیاست نہیں کی، اس لیے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے اور مجھے پتہ ہے کہ مراعات اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، لیکن میں گیا تھا بھٹو کے نظریے کو لے کے اور بھٹو کا نظریہ دفن ہو چکا ہے اور اس وقت وہ زرداری خاندان کی جماعت بن چکی ہے، وہاں زرداری خاندان ہی کا اثر و رسوخ ہے اور جماعت کا کوئی نظریہ نہیں بچا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ رضا ربانی کے مقابلے میں فیصل باوڑہ کو وہ سینیٹر بنائیں گے تو پھر کہاں کی سیاست اور کہاں کا جمہوریت اور کہاں کی باتیں ساری دنیا جانتی ہے کس طریقے سے۔ اور پھر بلاول زرداری اپنے آپ کو بڑا اگر جمہوریت پسند کہلوائیں گے تو ان کی جو سندھ کی حکومت ہے وہ سب سے بڑی اس بات کی مثال ہے اور ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے وہ سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس حکومت کے حوالے سے، چونکہ وہ اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں، وہ بڑے عہدے سارے لے چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس حکومت میں ہیں نہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کون سا اتحادی ہوتا ہے جو حصہ نہیں ہوتا، بڑے عہدے بھی لے کے بیٹھے ہیں، گورنر ہے، چیئرمین سینٹ ہے اور باقی بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ بہرحال شریف خان خلجی نے پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔